الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی. ربنا تقبل منا، اور کہہ رہے تھے اے ہمارے پروردگار ہماری یہ خدمت قبول فرمائیے. انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ اور صرف آپ ہی کی ذات ہے کہ جو ہر ایک کی بات سننے والے ہیں، العلیم ہر ایک کو جاننے والے ہیں. اوپر کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر فرمایا، امتحانات کا ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو بیاباں جنگل میں لے جا کر چھوڑو، اس حکم پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا. پھر اس کے بعد واپسی میں اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ، اس ریگستانی شہر کو جو بے آب و گیا جنگل ہے اس کو پرامن شہر بنا. اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی، اس کا ذکر آیا.
اب اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان حالات کو ذکر کر رہے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کی بنیاد کو اونچی کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی۔ اور جب دونوں نے یہ کام کر لیے، یعنی خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اونچی کر لیے، ان کی دیواروں کو کھڑی کر لیے باپ اور بیٹے نے۔ حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں اگرچہ دیواریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی اونچی کر رہے تھے، لیکن پتھر اور اسی طریقے سے اینٹ وغیرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کو لا کر دیتے تھے۔ تو اس طرح سے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو کھڑی کرنے میں دونوں کا حصہ ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے دونوں کا ذکر کیا، اور پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اس لیے کہ وہی خصوصی طور پر دیواروں کو کھڑی کر رہے تھے۔ قواعد، یہ قاعدن کی جمع ہے جس کے معنی ہیں دیواریں اونچی کرنا۔ تو یہی دیواریں اونچی کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی لیے ان کا ذکر پہلے آیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ اینٹیں لا کر دیتے تھے اپنے والد کو، اس لیے ان کا بھی ذکر فرمایا۔ تو دونوں نے یہ کام کیے، اور کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت سے، دونوں کیا فریاد کرتے ہیں، دیکھیے ربنا تقبل منا، دونوں باپ بیٹے فرما رہے ہیں اے ہمارے پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرمائیے۔ بہت اہم سبق ہے امت مسلمہ کے لیے کہ کوئی بھی کام اگر انسان کرتا ہے تو اس کام میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ میں یہی ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے کہ میرے اس کام میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہو، یا اللہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ میں نے آپ کے گھر کو بلند کیا اور اس کی دیواروں کو کھڑی کیا، یہ میرا کمال نہیں ہے، یا اللہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے ہم سے یہ کام لیا، یہ آپ نے ہم سے یہ کام لیا ہے، یہ اللہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہو، آپ ہماری اس کمی بیشی کو معاف فرمائیے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اس خدمت کو قبول بھی فرمائیے۔ معلوم یہ ہوا انسان عمل کر کے صرف اس عمل پر بھروسہ کر کے نہ رہ جائے، بلکہ اللہ سے اس خدمت کو، اس عمل کو قبول کرنے کی درخواست بھی کرے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، اور کرنے کے بعد اپنے اندر کوئی بڑائی، کوئی ایسے جملے کہ جس سے بڑاپن معلوم ہوتا ہو، اس قسم کی کوئی الفاظ نہیں بولے، بلکہ اپنے اندر انکساری، اپنے اندر تواضع، اپنے اندر عاجزی کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے اندر اختیار کرتے ہوئے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما لیجیے۔ اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اور صرف آپ ہی کی ذات ہے کہ جو خوب سننے والے ہیں، ہر ایک کی آپ ہی سنتے ہیں، العلیم، اور ہر ایک کو آپ جاننے والے ہیں، کن کے دل و دماغ میں کیا ہے آپ اس کی دھڑکنوں سے واقف ہے، آپ جاننے والے۔ یہاں پر حضرات مفسرین نظام نے فرمایا یہ جو خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان آنے کی وجہ سے اس کی دیواریں
منہدم ہو گئی تھی، طوفان نوح کی وجہ سے اس کی دیواریں منہدم ہو گئی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کام کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام یہ کیا کہ انہی دیواروں کی جگہ پر، جہاں پر دیواریں تھیں خانہ کعبہ کی، وہ جو منہدم ہو گئی تھی طوفان نوح کی وجہ سے، گر گئی تھی، انہی دیواروں پر پتھریں اور اینٹیں جوڑ جوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو اونچا کیا۔ یہ نہیں کہ ازسر نو وہاں پر تعمیر فرمائی، اسی لیے اللہ نے ایسا جملہ بھی نہیں فرمایا یہاں پر کہ تعمیر کرنے کا جملہ فرمایا ہو، بلکہ نہیں، بلکہ دیواریں اونچی کر رہی تھی۔ القواعد کا معنی یہ ہے دیواریں اونچی کرنا۔ تو انہی جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونچی کی دیوار کو جو گر گئی تھی طوفان نوح کی وجہ سے۔ اور ایسے بھی یہ جو خانہ کعبہ ہے، یہ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، اس سے 2000 برس پہلے اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی جگہ کو مقرر فرما دیا تھا کہ یہی بیت اللہ کی جگہ ہے۔ کب؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 2000 برس پہلے اللہ نے خانہ کعبہ کی اس جگہ کو متعین کیا تھا کہ یہاں پر بیت اللہ، اللہ کا گھر قائم کیا جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام آئے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ہندوستان میں آئے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہندوستان میں ہے، یہ ہندوستان کی سرزمین کو یہ شرف عطا ہے، ایک سب سے پہلے نبی کی وجود کی جگہ یہ ہندوستان کی سرزمین ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہند کی زمین میں اتارے گئے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دیکھو پیادہ پا چل کر، یعنی پیدل چل کر خانہ کعبہ کی جگہ پر پہنچو اور وہاں پر حج بھی کرو۔ تو فرماتے ہیں حضرات مفسرین اعظام نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے چل کر، پیدل چل کر خانہ کعبہ کی جگہ پر پہنچے، اور اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے ان کو بتایا کہ دیکھو یہ جگہ ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، اس جگہ پر پہنچو۔ فرشتے نے جگہ بھی بتا دی کہ یہ فلاں جگہ ہے، یہاں پر پہنچو اور وہاں پر جا کر حج کرو۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بیت اللہ کا حج کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بیت اللہ کا حج کیا ہے۔ اور جب بیت اللہ کو بنایا گیا، خانہ کعبہ کو جب اللہ نے وجود بخشا، تو خانہ کعبہ جہاں پر اللہ نے اس کے وجود کو رکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ پانی کے جھاگ کے اوپر اللہ نے اس خانہ کعبہ کو رکھا تھا، پانی کا جھاگ، اور بالکل سفید قسم کا تھا۔ کیسے سفید؟ جیسے کہ بارش میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلبلے نظر آتے ہیں اور جھاگ جمع ہو جاتے ہیں، کہیں پر پانی جمع ہو رہا ہو تو وہاں پر اوپر جو ہے جھاگ جمع ہو جاتا ہے، سفید سفید۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے خانہ کعبہ کو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر رکھا، اور گویا کہ خانہ کعبہ کو کس پر رکھا؟ گویا کہ پانی پر، جھاگ ہے
تو اسی کے اوپر خانہ کعبہ کو رکھا، اور اس کے نیچے سے اللہ نے زمین کو تیار کیا، زمین کو پیدا کرنا شروع کیا وہاں سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے زمین پھیلتی گئی، تو اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا، اور یہاں پر وہ پہنچے حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حج کیے، اس کی تعمیر کی، تعمیر کرنے کے بعد حج ادا کیے۔ اور بعض مفسرین نظام نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تو بیت المعمور، یہ ایک آسمان پر ایک بیت اللہ کی شکل میں ایک بیت معمور ہے۔ فرشتوں نے کہا اے آدم، یہ بیت معمور ہے جہاں پر تم رہتے ہوئے اس کے ارد گرد تم عبادت کرتے تھے، اسی طریقے سے یہ خانہ کعبہ ہے، جس طریقے سے تم وہاں پر عبادت کرتے تھے اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی عبادت کرو۔ اور اس بیت معمور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس بیت معمور کے ارد گرد جو ہے عبادت کرتے ہیں، اور روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ بیت معمور جو اسی کے بالکل اوپر بیت معمور ہے، وہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے چکر لگاتے ہیں اور طواف کرتے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جس فرشتے کو وہ موقع مل گیا اس کے بعد کبھی موقع نہیں ملتا۔ اب سمجھے کتنے فرشتے ہوں گے کہ ایک مرتبہ جس فرشتے کو موقع مل گیا وہ پھر ان کے بعد دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت معمور کے ارد گرد چکر لگاتے، طواف کرتے۔ تو اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور حج بھی کیے۔ پھر اس کے بعد طوفان نوح آیا، طوفان نوح کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواریں گر گئی اور منہدم ہو گئی، لیکن جگہ وہی باقی رہی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کام لیے کہ ان کو فرشتوں کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہ فلاں جگہ ہے، یہاں پر دیواریں کھڑی کرو۔ تو اس طرح سے انہوں نے وہاں کی دیواریں دونوں باپ بیٹے نے کھڑی کی، اور کرنے کے بعد اللہ سے یہ دعا کی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرمائیے، انک انت السمیع العلیم۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اے ہمارے پروردگار ہم کو یعنی ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائیے، مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا کیجئے مسلمۃ لک، جو پوری طرح آپ کی ہی مطیع و فرما بردار ہو۔ کیا دعا کی؟ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اولاد کو بھی نہیں بھولے، اپنی اولاد کے لیے بھی کہنے لگے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا کیجئے کہ جو آپ کی پوری طرح مطیع و فرما بردار ہو۔ یہ ہوتے ہیں اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت۔
اپنی تو دعا کیے ہی کی اللہ سے کہ اللہ ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنائیے، نافرمان میں نہ بنائیے، مطیع بنائیے، اطاعت اور فرما برداری ہمارے خصلتوں میں رکھیے کہ ہم آپ کے ہر حکم پر فرما بردار ہوں، ہم آپ کے ہر حکم پر عمل کریں، آپ کے ہر حکم کے تابع ہو جائے، اپنا بنا لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ذریت میں سے بھی ایک ایسی امت بنائیے کہ جو آپ کی پوری طرح مطیع و فرما بردار ہو۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی، اور ان کی دعا کی وجہ سے اس امت کا لقب بھی امت مسلمہ پڑا، اور اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہی کی دعاؤں کی ثمرہ کی وجہ سے مبعوث ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنے لیے بھی دعا کی اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی۔ یہاں سے حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ انسان اپنے لیے بھی دعا کرے اور اپنی اولاد کے مطیع اور فرما بردار ہونے کی بھی دعا کرے اللہ سے۔ اگر اولاد مطیع اور فرما بردار ہے تو باپ کے لیے نجات، ماں کے لیے نجات، والدین کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر اولاد مطیع اور فرما بردار نہیں نکلی تو ماں باپ کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں ان کی وجہ سے ہم پکڑے نہیں جائیں۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی عذابا، کہ اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی اولاد کی وجہ سے عذاب میں مسلط نہ ہو جاؤں۔ تو اس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح دعا کی اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی، اور ایسی اولاد کے ایک امت مسلمہ بنے، مطیع فرما بردار بنے، ایسی امت اللہ ہمارے نسل سے پیدا فرما۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے جس کی وجہ سے ہم سب امت مسلمہ بنے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور کیا دعا کی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے؟ یہ دعا کی کہ اللہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دیجئے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دیجئے۔ یہ مناسک منسک کی جمع ہے، بعض نے فرمایا حج کے طریقے ہمیں سکھا دیجئے۔ اب بیت اللہ تعمیر ہو گئی تو حج بھی کرنا ہے، تو بعض نے فرمایا کہ حج کے طریقے اللہ سے انہوں نے درخواست کی کہ حج کا کیا طریقہ ہوگا، وہ طریقہ بھی ہمیں سکھا دیجئے۔ اور اکثر مفسرین نظام نے اس کا معنی یہ کیا کہ ہمیں عبادت کا طریقہ بتا دیجئے۔ اب اس عبادت کے اندر سب چیزیں آ گئی، اللہ کی کس طرح عبادت کرنا وہ ہمیں طریقہ بھی بتا دیجئے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمارے حال پر رحم فرماتے ہوئے ہماری توبہ بھی قبول کیجئے۔ کیا عجیب دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے انسان دعا کرے، وہ طریقہ یہاں پر بتایا کہ اپنے کام پر انسان فخر بھی نہ کرے اور گناہ کر کے بھول بھی نہ جائے، بلکہ اس کو جو ہے توبہ بھی کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ گناہ کر کے بس بیٹھ گیا، اس کی طرف سے اب کوئی ندامت نہیں، شرمندگی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ توبہ بھی کر رہے ہیں اور مانگ بھی رہے ہیں۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ اور صرف آپ ہی کی ذات وہ ہے کہ جو معاف کرنے کے خوگر رکھتے ہیں۔ التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، یعنی آپ ہی کی ذات ہے یہ اللہ کہ آپ معاف کرنے کے خوگر بھی ہیں، آپ عادی بھی ہیں، معاف کرتے ہیں آپ لوگ کو، آپ معاف بھی کیجئے۔ الرحیم، کیوں؟ اس لیے کہ آپ مہربان ہیں، آپ مہربان ہیں بندوں پر، اور آپ ہی انسان کو معاف کرتے ہیں۔
ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے پروردگار، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، ابھی کر رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار، یہ جو رب کا لفظ ہے نا، بہت زبردست اور بہت عظیم لفظ ہے، اس سے اللہ رب العزت بھی پگھل جاتے ہیں۔ رب کا معنی کیا ہے؟ اے ہمیں پالنے والے، اللہ کو کہہ رہے ہیں اے ہمیں پالنے والے، ہم خود نہیں پل رہے، آپ ہمیں پال رہے ہیں، تو کتنا شفقت ہے۔ ماں باپ کو کیوں اتنا اللہ نے مقام عطا فرمایا؟ اس لیے کہ یہ پالتے ہیں، اسی لیے یہاں پر رب کا لفظ لے کر آئے، کہہ رہے اے ہمارے پروردگار، اے ہمیں پالنے والے۔ تو اللہ رب العزت بھی اس میں جو ہے بہت جو ہے شفقت کا معاملہ فرمانے والے ہیں اور فرماتے ہیں، اسی لیے اس جملے سے یاد کیا دونوں نے اپنے رب کو، اے ہمارے پروردگار، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور انہی لوگوں میں ان میں سے ایک ایسا رسول بھیجئے، ایک ایسا پیغمبر بھیجئے، انہی میں سے، انہی لوگوں میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، ان کے سامنے وہ پیغمبر آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور دانائی کی تعلیم دے، کتاب اور حکمت کی تعلیم سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاک بھی کرے، ایسا پیغمبر انہی لوگوں میں بھیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح دعا کی، اور اسی دعا کے ثمرے میں، اسی دعا کے طفیل حضرت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں مبعوث ہوئے۔ اس لیے آقا علیہ السلام بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی اپنے باپ کی دعا کا پھل ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنے والدہ کی خواب کی تعبیر ہوں۔ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی جو یہاں پر ذکر ہے، دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے، اور فرماتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ کیا فرمایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے؟ سورہ صف کے اندر وہ آیت مبارکہ ہے کہ ایک پیغمبر آئے گا، اپنی قوم سے بتائے تھے کہ دیکھو ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یہ بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیے تھے۔ اور تیسری بات آقا علیہ السلام کیا فرماتے تھے کہ میں اپنی ماں کا، اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں، تعبیر ہوں اپنی ماں کا۔ کیا خواب تھا؟ حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے بتایا جب میں پیدا ہوا، کہ میری ماں نے مجھے بتایا کہ اے میرے بیٹے، جب تو میرے پیٹ میں تھا، تو حمل میں تھا، میں نے یہ احساس کیا تھا کہ میرے اس حمل سے ایک نور نکلا، اور اس نور کی وجہ سے بڑی بڑی جگہوں کو میں نے چمکتے ہوئے، روشن ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ میں اپنی ماں کی خواب کی تعبیر ہوں، کہ میری ماں مجھے یہ کہا کرتی تھی کہ جب تو حمل میں تھا یا جب تو پیدا ہوا، میں نے احساس کیا کہ میرے اس حمل سے ایک نور نکلا، اس نور کی وجہ سے ایران فتح ہوتے ہوئے دیکھا، روم اور کسرا کو میں نے چمکتے ہوئے دیکھا، روشن ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ تعبیر ان کی والدہ کی پوری ہوئی۔ تو یہ فرماتے تھے آقا علیہ السلام بار بار۔ تو یہ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ اس پیغمبر کا کام یہ ہے کہ ان کے سامنے آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں گے، یعنی تلاوت کریں گے۔ اب اس پر بھی بہت وضاحت ہے کہ
یتلو کا لفظ کا معنی کیا ہے؟ یتلو کا بعض مفسرین نظام نے فرمایا یہ تلاوت کرنے سے ماخوذ ہے، تلا یتلو سے، اور اس کے معنی آتے ہیں تلاوت کرنا۔ اب تلاوت کا لفظ قرآن کریم کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں کے لیے تلاوت کا لفظ نہیں بول سکتے، تلاوت کا لفظ اسی قرآن کریم کے لیے بول سکتے ہیں۔ ان کتابوں کے لیے کیا کہا جائے گا؟ ہاں ان کتابوں کو پڑھتے تھے، لیکن اس کتاب کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ یہ کتاب کی تلاوت، یعنی اس قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، جب کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو تلاوت اس قرآن کریم کے ساتھ بولا جائے گا، دوسری کتابوں کے ساتھ تلاوت نہیں کہہ سکتے۔ اب مثال کے طور پر آپ انگریزی کی کوئی کتاب اٹھا لیں اور آپ پڑھنے لگے اور کوئی پوچھے کیا کر رہے ہیں بھائی، آپ کہہ نہیں سکتے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں، آپ کو کہنا پڑے گا کہ میں ایک فلاں کتاب پڑھ رہا ہوں۔ تلاوت کا لفظ اس کلام الہی کے ساتھ بولا جائے گا۔ اور اس پیغمبر کا کام کیا ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دیں گے، یعنی اس قرآن کریم کی تعلیم دیں گے۔ اور پھر اور بھی وضاحت ہے کہ قرآن کریم صرف الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ معنی کا بھی نام ہے۔ الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن کریم ہے۔ الفاظ اور معنی دونوں کا نام قرآن کریم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت یتلو کا بھی لفظ لے کر آئے ہیں، پھر کتاب کا لفظ لے کر آئے ہیں کہ کتاب قرآن کریم کی تلاوت بھی کراتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اور اس کے معانی کو سمجھاتے بھی ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کے اندر کیا اس معانی کو سمجھاتے بھی ہیں۔ معلوم یہ ہوا قرآن کریم کی جو تلاوت کر رہا اس کو بھی ثواب، اور جو معانی کے ساتھ پڑھ رہا ہے اس کو بھی ثواب۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب ہم کو معنی معلوم ہی نہیں بس پڑھنے سے ہم کو کیا ثواب ملے گا، نہیں، قرآن کریم کی پڑھنے تلاوت کرنے کا الگ ثواب اور معنی کے ساتھ پڑھنے کا اور ثواب۔ تو دونوں کام پیغمبر کا کام ہے۔ والحکمہ، اور دانائی سکھائیں گے، ویزکیم، اور لوگوں کے دلوں کو پاک و صاف کریں گے، یعنی ہر ظاہری اور باطنی گندگیوں سے، شرک اور بت پرستی سے، ظاہری سے باطنی سے، ہر گناہ سے ان کے دلوں کو پاک کریں گے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ اور صرف آپ ہی کی ذات ہے العزیز، جن کا اقتدار کامل ہے، الحکیم، اور جن کی حکمت بھی کامل، یعنی اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ان کا اقتدار کامل ہے، مکمل طور پر ہر چیز میں اقتدار ہے، تو اقتدار بھی مکمل کامل، الحکیم، اور حکمت بھی کامل۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی عظمت صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔